الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس جسے اللہ تعالیٰ سوال اور نفس کے جھانکنے کے بغیر کوئی چیز عطا فرما دے تو کیا اسے لینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کا حق ہے اور اس کا بھی جسے نہیں دیا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن بکیر نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی لیث نے، وہ یونس سے بیان کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ سالم سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے کہا سمعت عمر یقول، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دیتے، فاقول تو میں کہتا اعطہ، آپ اسے دے دیں، من ہوا افقر الیہ منی، جسے اس کی زیادہ ضرورت ہو، جو اس کا زیادہ محتاج ہو۔ فقال، تو آپ نے فرمایا خذہ، اسے لے لو، اذا جاءک من هذا المال شیء، جب تمہارے پاس اس مال میں سے کچھ آئے، وانت غیر مشرف، اس حال میں کہ تم اس کی ہرس رکھنے والے نہ ہو، ولا سائل، اور نہ سوال کرنے والے، فخذہ، تو اسے لے لو، وما لا فلا تتبعه نفسک، اور جو اس طرح نہ ہو تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ۔ گزشتہ احادیث میں ہم نے جناب حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی تھی کہ ان کو جب کوئی دیتا تھا وہ پھر بھی نہیں لیتے تھے۔ اس کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی انسان کو مال ملے، اس نے مانگا نہیں ہے، تو نہ اس کے نفس کے اندر لالچ اور اس طرح کی چیز موجود ہے، تو اگر اسے کوئی مال دیتا ہے تو لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نہیں لیتا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن شرعی طور پر لینا جائز ہے، اور بعض حالات میں تو بہتر بھی ہے کہ انسان وہ دیا ہوا جو عطیہ ہے، تحفہ ہے، وہ قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جو دیا ہوا عطیہ ہے وہ تو زیادہ قبول کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں وہ لے لو۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ مستحق نہیں تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، انکار کرنے پر آپ نے فرمایا کہ اسے لے لو، اور بعض دیگر الفاظ ہیں کہ اسے لے لو، فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، اس کو اپنے مال میں شامل کر لو اور اس سے صدقہ بھی کرو۔ تو حاکم وقت جو انسان کو مال دے، خواہ آدمی ضرورت مند ہو یا نہ ہو، لے لینا چاہیے۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ اگر حاکم وقت کی اپنی کمائی حرام کی ہے، یا وہ حاکم ظالم ہے یا فاسق ہے، تو پھر اس کا عطیہ لیا جائے کہ نہیں۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر تو معلوم ہو جائے کہ اس کا وہ مال حلال کا ہے جس سے وہ آپ کو عطیہ دے رہا ہے، پھر تو لے لینا چاہیے، لیکن اگر معلوم ہو جائے واضح پختہ ذرائع سے کہ یہ بالکل حرام کی چیز ہے جو مجھے دی جا رہی ہے، پھر ظاہر ہے کہ ہر انسان کو بچنا چاہیے اس مال سے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی ایک ملتا جلتا مسئلہ یہ بھی ہے، بسا اوقات ایسے لوگ ہیں جن کی کمائی حرام کی ہے، لیکن کیا ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق یہود جو ہیں یہ سود خوری میں اور حرام خوری میں سب سے آگے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں یہودی سب سے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سود خور وہ صرف یہودی لوگ ہی تھے، یا زیادہ تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کن کی ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے بھی یہودی ہیں اور بہت زیادہ حرام خور بھی یہودی ہیں۔ اس کے باوجود آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کے ساتھ معاملات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں، آپ کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس تھی جس سے آپ نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا تھا، تو لین دین کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو خیبر کی زمین تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں، ان سے لینے کے بعد آپ نے انہیں کو لوٹا دی تھی، ان کو لوٹا دی تھی، یہ وہاں کام کرتے تھے اور آدھا جو حصہ تھا اس کی جو پرافٹ تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وصول کرتے تھے، تو کاروبار کر لینے میں حرج نہیں۔ ہمارے اگر کریانے کی دکان ہے، کوئی آدمی آ جاتا ہے، اس کی حرام کی کمائی ہے، ہم سے چینی مانگتا ہے، کوئی اور چاول مانگتا ہے، کوئی اور چیز مانگتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کمائی کیسے کی ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ جو ہے اس حد تک بہرحال اجازت موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.